بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت صہیب کون تھے؟ چلیں ہم آپ کو حضرت صہیب کے بارے میں بتاتے ہیں۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدائی ایمان لانے والے صحابیوں میں سے ایک تھے۔ وہ عراق کے ایک گاؤں میں اپنے ماں باپ کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ ایک دن رومیوں نے ان کے گاؤں پر حملہ کر دیا اور اسی ہنگامے میں وہ رومیوں کے ہاتھ لگ گئے۔ رومیوں نے انہیں اپنا غلام بنا لیا اور لڑکپن سے جوانی تک غلام ہی رہے۔ ایک مرتبہ بنو کلب کے کچھ تاجر اس علاقے میں آئے اور ان تاجروں نے انہیں رومیوں سے خرید لیا اور اپنے ساتھ مکہ لے آئے۔ یہاں عبداللہ بن جدعان نے انہیں بنو کلب کے لوگوں سے خرید لیا۔ وہ ایک ہنرمند آدمی تھے۔ جب مکہ میں آئے تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک روایت کے مطابق عبداللہ بن جدعان نے انہیں آزاد کر دیا تھا۔ وہ اپنے ہنر کی وجہ سے جلد ہی مالدار ہو گئے۔ انہی دنوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کا پیغام پہنچایا۔ انہوں نے اس دعوت کے بارے میں سنا تو فوراً حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند جانثار ساتھیوں کے ساتھ وہاں قیام پذیر تھے۔ انہوں نے خدمت میں حاضر ہو کر کلمہ شہادت پڑھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ایمان لانے پر بہت خوشی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ صہیب روم کا پہلا پھل ہیں۔ یہ صحابی حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ جس روز یہ ایمان لائے اسی روز حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ایمان لائے۔ اس وقت تک صرف 30 آدمی اسلام کے حلقے میں داخل ہوئے تھے۔ گویا کہ یہ ابتدائی ایمان لانے والوں میں شامل ہیں۔ بے یار و مددگار تھے، آئے بھی روم سے تھے، پہلی زندگی بھی غلامی کی بسر کی تھی۔ ان تمام باتوں کے باوجود ایمان لانے کے بعد انہوں نے مشرکین سے اپنا اسلام چھپا کر نہیں رکھا۔ جس دن وہ ایمان لائے اسی دن مشرکین کے سامنے اعلان کر دیا، اے لوگوں سن لو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو آخر تک سنیے گا تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کیا کرتے تھے اور دین اسلام کے خاطر انہوں نے کیا کیا قربانیاں دی۔ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا بھی مت بھولیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو ہم آگے چلتے ہیں۔ بس پھر کیا تھا، مشرکین مکہ نے انہیں گھیر لیا اور ان پر ٹوٹ پڑے، بری طرح مارا۔ پھر تو یہ ان کا روز کا معمول ہی بن گیا۔ کبھی گرم ریت پر لٹاتے تو کبھی پانی میں غوطے دیتے تو کبھی تو مار مار کر لہو لہان ہی کر دیتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت صبر سے ان کے ہر ظلم کو برداشت کرتے رہے۔ ظلم و ستم برداشت کرتے جب ایک مدت گزر گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ اکثر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہجرت نبوی سے کچھ پہلے ہی مدینہ منورہ چلے گئے، لیکن حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ ہی میں رہے۔ دراصل ان کا ارادہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کریں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت فرمائی۔
جب انہیں معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما گئے ہیں تو مکہ میں ان کے لیے ایک دن کا کاٹنا بھی مشکل ہو گیا۔ مدینہ جانے کے لیے بے تاب ہو گئے، چلنے کے لیے تیار ہوئے تو مشرکین کو پتہ چل گیا۔ انہوں نے چاروں طرف سے آپ کو گھیر لیا اور بولے کہ ہم تمہیں نہیں جانے دیں گے۔ انہوں نے بھی ہاتھوں میں تیر کمان سنبھال لیے اور للکارے، اے اہل مکہ، مشرکین، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میرا نشانہ خطا نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، تم میرے نزدیک نہیں آ سکتے جب تک کہ میرے تمام تیر ختم نہ ہو جائیں۔ اگر پھر بھی تم میں سے کوئی بچ گیا تو میں تلوار نکالوں گا اور جب تک میری جان میں جان ہے تم سے لڑوں گا۔ اگر تم اپنی سلامتی چاہتے ہو تو میرا پیچھا چھوڑو اور اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ۔ اس پر مشرکین نے کہا کہ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب تم مکہ آئے تو تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تم مفلس تھے، قلاش تھے، لیکن اب تم یہاں سے اس قدر مال و دولت لے کر نہیں جا سکتے۔ یہ دولت ہماری ہے، ہمارے حوالے کر دو اور پھر جہاں جی چاہے چلے جاؤ۔ یہ سن کر حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا تمام مال و زر ان کے آگے پھینک دیا اور خالی ہاتھ مدینے کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس طرح یہ مکہ سے روانہ ہو کر سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ کھجوریں کھا رہے تھے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک آنکھ دکھ رہی تھی، آنکھ پر پٹی بنی ہوئی تھی، ان کی آنکھ دکھنے آئی ہوئی تھی۔ آتے ہی انہوں نے سب کو سلام کیا اور بغیر کچھ کہے سنے کھجوریں کھانے میں مشغول ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس موقع پر موجود تھے۔ انہوں نے حیرت سے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ دیکھ رہے ہیں ان کی آنکھ دکھ رہی ہے اور پھر بھی کھجوریں کھائے چلے جا رہے ہیں۔ آنکھوں کی تکلیف میں کھجور کا کھانا نقصان دہ ہے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، صہیب، تمہاری آنکھ دکھنے آئی ہے اور کھجوریں کھا رہے ہو۔ اس پر انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، میں اس آنکھ کی طرف سے کھا رہا ہوں جو اچھی ہے۔ ان کا جواب سن کر حضور نبی پاک علیہ السلام ہنس پڑے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک نظر آنے لگے۔ کھجوروں سے فارغ ہو کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف مڑے اور بولے، آپ خود تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ گئے اور مجھے ساتھ نہ لیا۔ یہ کہہ کر انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ نے بھی اس عاجز کا خیال نہ فرمایا۔ میں مکہ میں اکیلا ہی رہ گیا تھا، قریش مجھ پر چڑھ پڑے اور میں نے اپنا تمام مال و اسباب انہیں دے کر بڑی مشکل سے اپنی جان چھڑائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات سن کر مسکرائے اور فرمایا، ابو یحییٰ، تم نے بہت نفع بخش تجارت کی۔ اور ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، یعنی لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں جو اپنی جانیں اللہ کی رضا کے لیے بیچ دیتے ہیں اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھتے ہی فرمایا، صہیب نے تجارت میں بہت نفع کمایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع دے دی تھی۔ مدینہ میں تشریف لانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مہاجرین انصاریوں میں بھائی چارہ کرایا تو حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے صحابی حضرت سعید بن حارث بن سمر نجاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی بنایا۔ غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر سے لے کے غزوہ تبوک تک تمام لڑائیوں میں شریک رہے۔ انہیں تلوار بازی اور تیر اندازی میں زبردست مہارت تھی۔
ہر لڑائی میں انہوں نے اپنی مہارت دکھائی اور دشمنوں کو تکنی کا ناچ نچایا۔ اگر کسی ایسے دشمن سے سامنا ہو جاتا جو سر سے پیر تک زر پوش ہوتا تو یہ تاک لگا کر اس کی آنکھ میں تیر مارتے اور وہ الٹ کر پیچھے جا گرتا۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھے بندے ہیں، اگر اللہ کا خوف نہ کرتے تب بھی گناہ نہ کرتے۔ ایک مرتبہ حضرت صہیب، حضرت سلیمان فارسی اور حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی جگہ اکٹھے بیٹھے تھے کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر سے گزرے۔ یہ اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے۔ تینوں نے انہیں دیکھ کر کہا، اللہ کی تلوار نے ابھی تک اس دشمن خدا کا سر قلم نہیں کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہیں نزدیک ہی تھے۔ انہوں نے یہ سن کر فرمایا، یہ شخص قریش کا سردار ہے، اس کے لیے ایسے الفاظ منہ سے مت نکالو۔ اس کے بعد انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ واقعہ سنایا۔ واقعہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، تمہارے ٹوکنے پر شاید یہ تینوں برا نہ مان گئے ہوں۔ انہیں ناراض کرنا گویا اللہ کو ناراض کرنا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر لرز گئے۔ اس وقت تک ان تینوں بزرگوں کے پاس لوٹے اور بولے، پیارے بھائیوں، میری بات سے تم ناراض تو نہیں ہو گئے؟ اس پر انہوں نے کہا کہ نہیں ابو بکر، ہمارے دل میں تمہارے خلاف کوئی میل نہیں، اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی بیٹا یحییٰ نام کا نہیں تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ محبت سے انہیں ابو یحییٰ فرماتے تھے، اس لیے ان کی کنیت مشہور ہو گئی۔ ان کا شمار بڑے صحابہ میں ہوتا ہے، بہت صبر کرنے والے اور بہت شگفتہ مزاج تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا، اے صہیب، میں تمہیں بہت پسند کرتا ہوں، لیکن تمہاری تین باتیں مجھے پسند نہیں۔ ایک تو یہ کہ عجمی انداز میں بات کرتے ہو لیکن عربی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، دوسری یہ کہ تم اپنا مال بہت بے دردی سے خرچتے ہو، اور دوسری یہ کہ تم نے اپنی کنیت میں ایک پیغمبر کا نام رکھا ہے، حالانکہ یحییٰ نام کی تمہاری کوئی اولاد نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان باتوں کے جواب میں حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں واقعی عربی ہوں، بچپن میں رومی پکڑ کر لے گئے تھے، انہی کے درمیان بلا پڑا، اس لیے میری زبان میں عجمی رنگ ہے، اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ رہا یہ سوال کہ میں اپنا مال بہت بے دردی سے خرچتا ہوں، تو اس سلسلے میں اصل بات یہ ہے کہ فضول خرچی نہیں کرتا، بلکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کو کھانا کھلائے اور سلام کا جواب دے۔ اب رہی بات کنیت کی، تو میں نے خود اختیار نہیں کی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی۔ ان کے جواب پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطمئن ہو گئے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر مارا گیا اور انہیں اپنی وفات کا یقین ہو گیا تو انہوں نے فرمایا، جب تک نئے خلیفہ کا انتخاب نہ ہو جائے، صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کو نماز پڑھاتے رہیں گے اور وہی میری نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے ہی نماز جنازہ پڑھائی اور پھر 3 دن تک نہایت خوش اسلوبی سے مسلمانوں کی امامت کرتے رہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماہ شوال 38 ہجری میں مدینہ منورہ میں وفات پائی، جنت المقی میں دفن ہیں، اور عمر اس وقت تقریباً 72 سال کے قریب تھی۔ اللہ تعالیٰ ان پر بے شمار رحمتیں نازل فرمائے اور ہمیں بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنا دے۔
آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔